بتا دوں آ کر میرے بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اور کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خط، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں، تمہارا دل اضطراب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لعین بے کون شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، سامنے زمین کرام اللہ وحدہ لا شریک لہ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا کو محبوب لا شریک لہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ پر سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آیات اور احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف اپنے حبیب کے صدقہ عطا فرمائے، آپ کو جو سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام کی سورت قلم آیت نمبر 3، 4، 5 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک محبوب آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک محبوب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں،
یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. یہ اللہ کے پاک کلام کی چند آیات تھیں جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہاں سے ایک تو بات پتہ چلی، تاریخ انسانیت میں کسی بھی بندے کے بارے میں ایسے الفاظ کہ جس کا عربی بھی ختم نہ ہو، جس کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ ہو، اور جس کی عظمت اور شان کو ارب و عجم، مشارق اور مغارب، تمام کائنات عالم مخلوقات دیکھ لیں کہ وہ کس عظمت، شان، رفعت، بلندی کا مالک ہے. یہ صرف اور صرف آپ کے اور میرے نبی کی شان اور عظمت ہے. تاریخ عالم کے اندر بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، بڑے بڑے انسان آئے ہیں، اللہ کے نیک بندے بڑے آئے ہیں، انبیاء اور رسول ہوئے ہیں، ایک کثیر تعداد ہے. لیکن جو عظمت اور شان اللہ نے اپنے حبیب اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، عظمت وہ جس کا دوسرا دشمن بھی انکار کو اقرار کرے، دشمن بھی جس کی عظمت، تعریف اور اس کے اخلاق کا قائل ہو، تعریف جو ہے وہ. ایک انگریز مؤرخ ہے جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ. اس نے کتاب ایک لکھی ہے، یہ خود عیسائی تھا، اور اس نے کتاب لکھی ہے گریٹ 100 عظیم الشان شخصیات. 100 عظیم الشان شخصیات. خود عیسائی ہونے کے باوجود اس نے تاریخ انسانیت کے اندر تعصب کی پٹی کو اتار کر لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اور اس نے نمبر وائز اکٹھا کرتے 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 پہلے نمبر پر تیرے میرے سونے نبی کا نام لکھا. اس سے پوچھا گیا، جناب والا آپ عیسائی ہیں، آپ نے پہلے نمبر پر مسلمانوں کے نبی کا نام کیوں لکھا ہے؟ آپ نے اپنے نبی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ جناب والا بات یہ ہے، میں نے مذہبی علیحدہ رکھے، انسانیت کا موازنہ کیا ہے، کیٹاگرائز کیا ہے، میں نے درجہ بندی کی ہے کہ پہلے نمبر پر میں اس انسان کو لے کے آؤں گا جس انسان کی شخصیت انفرادی طور پر آپس میں دوستی یاری کے طور پر، گھریلو معاملات کے لحاظ سے، معاشی معاملات کے لحاظ سے، معاشرتی معاملات کے لحاظ سے، تبلیغی معاملات کے لحاظ سے، پھر اس کے بعد سپاہ سالار کی حیثیت سے، پھر بحیثیت ایک لیڈر کی حیثیت سے، پھر بحیثیت رہنما کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، جو بندہ ہر لحاظ سے میرے پیمانے پر پورا ہے، پہلے
میں اچھے ہیں باہر اچھے نہیں، جو باہر اچھے ہیں وہ گھر میں اچھے نہیں، جو گھر باہر اچھے ہیں وہ اچھے لیڈر نہیں، جو اچھا لیڈر ہے وہ اچھا دوست نہیں، جو اچھا دوست ہے وہ اچھا رہنما نہیں، جو اچھا رہنما ہے وہ اچھا سپاہ سالار نہیں۔ سپاہ گری کے اندر، فن کے اندر، علم کے اندر، تبلیغ کے اندر اگر پوری انسانیت کو چھانا جائے تو صرف ایک ہی شخصیت سامنے آئے گی، وہ ہے تیرے میرے سونے نبی کی نام۔ اور ایک احمد نوئے گزرا ہے انگریز، کہتا ہے کہ یہ بھی عیسائی تھا، بڑا خبیث قسم کا نقاد، اسلام کے اوپر بڑی اس نے بہت اسلام کے خلاف اس نے لکھا، لیکن اس نے جو ایک بات لکھی، بات تو وہی تھی یا تو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اس نے بات لکھی who was the supremely successful in his mission was محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے لیڈر اور رہنما دیکھے ہیں، 23 سالہ مختصر تبلیغی دور جس کا ہو اور وہ اس طرح جہاز سے جو کامیاب ترین شخصیت گزری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے آپ بتا کرو، قرآن نے صدیوں پہلے کہا تھا فَسَتُ بصیر ہوئی، دیکھ لو گے اور یہ دنیا بھی دیکھ لے گی عظمت کی۔ اگر کوئی مثال ہے محبوب تیری ذات بھی، حضور کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو جو عرض کرنے لگا وہ آج اسی موضوع کے اوپر نبی کا بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ ایک بندہ جو تبلیغی ذمہ داریاں بھی نبھائے جا ایک وقت میں حضور کی حرم مبارکہ میں رہی ادا کرے، سب آپ کے مدرسے میں داخل رہے، ان کی ذمہ داریاں بھی نبھائے، دیگر معاملات بھی نبھائے، اور ایسے بندے کا پھر بچوں کے ساتھ سلوک تھا۔ آئیے چند احادیث مبارکہ آپ کی پیش خدمت کرنے کی میں سعادت حاصل کرا۔ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب آپ سواری تشریف لے جاتے ہیں اور منزل میں اگر آپ کو بچے نظر آ جاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اٹھا کے اپنے آگے بھی بٹھا لیتے اور پیچھے بھی بٹھا لیتے۔ یہاں پر آپ اندازہ کریں کہ آج ہم بڑوں کو سلام کرنے سے چوکتے ہیں، گزرنا تو کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے، اور بچہ نظر آئے تو ہم کبھی نہیں کرتے، لیکن تیرے میرے سونے نبی بچوں کو بھی سلام فرمائے۔ غزوہ یہ سرخ رنگ کا کرتا پہنے ہوئے آئیں، حبشی زبان کے السلام، یہ لفظ ہے بہت ہو کریم آقا علیہ السلام نے اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی نے آپ کو اٹھایا، پیار کیا، شبت کی۔ غزوہ احد کے اندر 2 بچے بڑے زبردست قسم کے مجاہد سامنے آئے، ایک کا نام ہے رافع بن خدیج اور ایک کا نام ہے سمرہ بن جندب۔ یہ 2 ایسے بچے تھے جن کو جہاد کا بڑا زبردست شوق تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی نے حضرت رافع آ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی، میں بھی
کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے قد معنی رکھتا ہے یا نشانہ معنی رکھتا ہے؟ جنگ میں نشانہ صحیح ہونا چاہیے یا قد چھوٹا بڑا ہونا چاہیے؟ حضور نے فرمایا نشانہ صحیح ہونا چاہیے. عرض کی یا رسول اللہ میرا نشانہ بڑا کمال کا ہے, تیر اندازی میں سب سے اعلیٰ ہوں. حضور نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے ٹیسٹ دو. حضرت سمرہ بھی آ گئے جو ان سے بھی چھوٹے, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے اجازت کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ کے بندے اس کا تو نشانہ ٹھیک ہے اور تو اس سے بھی چھوٹا ہے. حضرت کہ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے جنگ نشانے سے جیتی جاتی ہے کہ طاقت سے جیتی جاتی ہے؟ طاقت ہونا بھی ضروری ہے کہ یا رسول اللہ میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں راکے کو پچھاڑ دوں گا. اچھا چلو ٹھیک ہے آجا شاباش. کشتی کی دکان پہ کہنے لگے یار تیری تے گل پڑ گئی تو تیری مہربانی, مجھے بھی بڑا شوق ہے میری بھی گل بن رہے تھے. حضور کے دل سلیکٹ کر رہے تھے انکار نہیں کر سکتے تو چلو میری گل بن رہے. کشتی ہوئی وہ جیت گیا, سورا جیت گیا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بھی بڑی شفقت فرمائی. آج کل دادے نانے جو ہیں وہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں اپنے نواسوں اور پوتروں کے ساتھ. بعض ہیں جو بڑا پیار کرتے ہیں لیکن بعض طبیعت کے اندر رحمت سختی. نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنده الأرقم ابن حابس جالسا فقال الأقرب إن لي 10 من البلد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسن تشریف لائے اور آقا جی نے آتے ہی ان کو بوسہ دیا. جیسے بوسہ دیا وہاں پر ایک عربی شخص بیٹھا ہوا تھا, اقرا بن حابس تمیمی, یہ تمیمی قبیلے سے تعلق رکھنے والے. بولے میرے 10 بیٹے ہیں, 10 بیٹے, میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا, کسی کو نہیں چوما. آقا کریم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور آپ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. بچوں کے ساتھ جو شفقت سے پیش نہیں آتا اس پر بھی رب سن شفقت نہیں فرماتا. اور یہ حدیث ابن حبان کے اندر, مسند احمد کے اندر, امام بہیقی نے, امام منذری نے, امام مسلم نے, امام بخاری نے نقل کی. اور اسی طرح کی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قدم ناس من الاعراب على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اتقبلون صبيان ما نقبل. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واملك ان كان الله نزع منكم الرحمه. ہم عائشہ کہتی ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کی خدمت میں کچھ دیہاتی لوگ آئے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں؟ فرمایا ہاں. انہوں نے کہا بخدا, خدا کی قسم ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت نکال لی ہے تو اس کا میں کیا کروں؟ تمہارے دل سے رحم نکال لیا گیا, میں تمہاری کری ہوں. یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ, یعنی بخاری شریف میں, مسلم شریف میں, دونوں جگہ پر حدیث موجود. اللہ اکبر. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابراهيم مسترضعا له
في أعوان المدينة فكان ينطلق معه فيدخل البيت وإنه لا يدخل وكان ذكره قينا فيأخذه ويقبله ثم يرجع. متفق عليه. واللفظ المسلم. وفي رواية أبي يعلى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بالصبيان وإسناده صحيح. متفق علیہ. بخاری میں بھی مسلم میں بھی اور مسند ابی یعلا کے اندر بھی امام بہیقی نے، امام احمد نے، حضرت ابن سعد نے بخاری مسلم کے علاوہ یہ مقام کئی مقامات پر حدیث ملتی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے جن کا نام ہے ابراہیم. حضور کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی بالائی بستی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغرض رضاعت آپ نے بھیجا اپنے بیٹے کو. تو آقا جی نے جس گھر میں اس بیٹے کو بھیجا وہ بندہ لوہار کا کام کرتا تھا. اس کی بیوی دایا تھی، بندہ لوہار کا کام کرتا تھا. ظاہر بات اب تو یہ بڑا ایڈوانس پروگرام ہو گیا ہے. پہلے پھٹیاں ڈلتی تھی، پھٹیاں، اور پھٹیوں کے ساتھ بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے وہیں پہ لانا، وہیں پہ پھر ٹھوکا ٹھاکی کرنا، اور وہ ایک بڑا نا دھویں دار ماحول بن جاتا تھا. اس کی وجہ سے وہ کمرہ بھی کالا چالا ہو جاتا. آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی اپنے بیٹے کو ملنے جاتے اس حال میں کہ وہاں پر دھواں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو اٹھاتے ابراہیم کو بوسہ دیتے. کریم آقا نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پھر واپس تشریف لے آئے. بہت زیادہ ہے لیکن میں ان میں سے چند چنیدہ آپ کے گوش گزار عرض کرتا ہوں. ایک بار عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان مسلم وحامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی العاص بن ربیع فجد ورعاها متفق علیہ واللفظ للمسلم. امام مسلم نے، امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے موطا امام مالک کے اندر امام مالک نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے کریم آقا علیہ السلام جب نماز میں شلاتے اور امامت کرواتے، جب حضور نماز پڑھاتے اکیلے نہیں پڑھتے، امامت کرواتے، تو آپ کی چھوٹی سی نوازی حضور کی نوازی، اس کا نام کیا تھا؟ امامہ. یہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت زینب. کس کی بیٹی تھی؟ اچھا یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی شخص مجھے بتا دینا حضور کے نواسے 100 روپے انعام ہے. ہاں بھائی فری میں جواب دینے کا فائدہ تو نہیں ہے. اتنی اچھی اتنی اہم ترین معلومات ہے یہ. 100 روپے آپ کو دوں گا، زبردستی دوں گا اس میں انعام. یہ حدیث مکمل کر لوں مجھے کوئی جواب نہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کے نواسے نواسی کتنے تھے. امام حسن حسین کے بارے میں ساری جان صرف یہی حضور کے نواسے، حضور کی نواسے نہیں تھی. اچھا اور بھی نواسے تھے وہ بھی عرض کرتا ہوں. اچھا یہ حدیث پاک کیا کہتے ہیں؟ حضور نماز پڑھا رہے، امامت کروا رہے، وہ حضور کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہو کے ان کو ہاتھ میں اٹھا لیتے، ایک ہاتھ میں بچی ہو اور ادھر سے حضور امامت کراتے کراتے رکوع ہو گیا. جب سجدے میں جانے لگتے حضور بٹھا دیتے، پھر جب سجدہ کر لیتے پھر حضور گود میں بٹھا لیتے. اب یہ بچے نے نماز خراب کی یا نہیں؟ نہیں جناب، پیدا نہیں ہوتا. حضرت جی کیا بات کرتے ہیں؟ نبی کا ایک ایک عمل امت کے لیے سنت ہے. نبی کا کوئی بھی فعل ایسا نہیں جو امت کے لیے سنت نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس طرح کر سکتے
ہے آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی. ہاں اس صورت میں کہ جب حضور کہتے ہیں یہ تخصیص ہے. صحابہ نے روزے رکھے, حضور نے روزے رکھے صوم وصال کے, صوم وصال کے روزے رکھے. صوم وصال کا ہوتا ہے نہ سحری نہ افطاری, روزے روزہ روزہ ہی روزہ روزہ ہی, افطاری میں بھی روزہ سحری میں بھی روزہ. چلو صحابہ کرام علیہ رضوان کہنے لگے ہم تو بڑے پریشان ہو گئے, حضور ہمارے ساتھ دعا سے پوچھا, انہوں نے کہا حضور نہیں کھاتے, حضور روزے رکھتے. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی جو اس طرح کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. صحابہ نے بھی شروع کر دی. تقاضا بشری بھی ہے, یہ جسم 3 مہینے بھوکا پیاسا ہے, 24 48 72 بس میکسیمم, بس اس سے زیادہ کوئی اس کی لمیٹیشن نہیں ہے. جب 72 آورز گزرے, 3 دن گزرے, تو صحابہ کی کوئی تقاضا بشری, کوئی رکوع میں کھڑے, جو قیام میں کھڑے بیٹھ جائیں, جو سجدے میں گئے اٹھ نہ سکے. حضور نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ کیا مان رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے سنا آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں, ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا تم مس کی ہے, میری مثل تم میں سے کون ہے, کون ہے تم میں سے میری مثل. چند خصوصیات جو ہیں وہ حضور کی, اس میں حضور نے منع کر دیا. بس ایک بندہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا, یہاں پہ لمٹ آ گئی, لیکن نبی کے لیے یہ لمٹ ٹھیک ہے جی. اچھا یہ اب یہاں ایک اور بات سمجھ آ, یہ یاد کر لو, ذہن میں ڈال لو, حضور کتنے ایسے نمازیاں تھیں, جواب میں آپ کو ابھی دیتا ہوں, یاد رکھنا ہے اس سوال کو. انشاءاللہ زندگی نہیں تو پھر کبھی آپ کو میں یہ سوال پوچھ کے پھر عرض کروں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہم عائشہ فرماتی ہیں, عن عائشہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم يؤتي بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه إياه ولم يغسله. متفق علیہ. بخاری مسلم, امام احمد, امام راویہ, انہوں نے امام طحاوی اس حدیث کو نقل کیا. عائشہ کہتی ہے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو حضور کو برکت کے لیے دے دیتے, حضور اسے پکڑیے دعا فرمائیے, حضور گود میں رکھتے اور اس کے لیے برکت کی دعا. اور بعض بچے ایسے تھے جو حضور پر پیشاب کر دیتے. ایک محدث میرے ذہن میں آ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں حضور کی تمام سنتیں ادا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. تو کہنے لگے کہ ساری زندگی میری ایک تمنا نہیں تھی یار, میں کوئی چھوٹا بچہ اٹھاؤں اور میرے پر حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے. ساری زندگی میں پر کسی بچے نے پیشاب کیا, آخری مرتبہ کہتے گئے یار کاش کہ زندگی میں حضور کی یہ سنت ادا کرنے کا بھی مجھے موقع مل جائے. ہمارے اوپر کو بچہ پیشاب کر دیتے ہم نے اوے کی کر دیتا, کپڑے خراب ہو گئے, اوے او پرے ہو جاؤ, اے بچے تو سنبھالے نہیں جاتے, پیمپر لاؤ, فلانا لاؤ, فلانا. ہم عائشہ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کبھی نہیں فرماتے. جب بچے نے پیشاب کیا حضور نے بچے کو دے دیا اور پانی منگوا کے آپ نے کپڑے دھو لیے. یہ میرے آقا کا اسوہ تھا. اچھا جی, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. اللہ تمہاری خیر. سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب. سب سے بڑی بیٹی کا کیا نام ہے؟ پھر ام کلثوم, پھر رقیہ, اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام تو آپ سبھی جانتے ہیں. سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ الزہرا. حضرت بی بی زینب کس کی بیوی تھی؟ حضرت بی بی زینب کس کی بیوی؟ ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضور کے داماد ہیں. اس طرح پیارے علی ہیں, اس طرح یہ بھی حضور کے داماد ہیں. ان کی بڑی ان کا حضرت ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ, ان کے ایک بیٹے تھے جو حضرت بی بی زینب سے تھے, اس کا نام بھی علی تھا. یہ بھی حضور کے نواسے تھے.
حضور نے ان کو بھی کھلایا. حضور کے ایک اور داماد ہیں حضرت علی کے علاوہ، وہ کون سے؟ جن کے نکاح میں دو بیٹیاں ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بھی حضور کا ایک نواسا تھا. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو العاص جو ہے اس کا نام امامہ تھا، جو میں نے بھی آپ کو حدیث خاص کی ہے. رضی اللہ تعالیٰ سے بھی حضور کی ایک نواسی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ کسی کو علم ہے؟ ایک کا نام زینب ہے، ٹھیک ہے. ایک اور تھی، ان کا نام کیا ہے؟ ام کلثوم. کیا نام ہے؟ اللہ تمہاری خیر کرے. حضرت حسن کو تو سارے جانتے ہیں، حضرت امام حسین، ٹھیک ہے. یہ بھی میرے نبی کی نواسی ہے. حضور کی 3 نواسے اور 4 نواسے ہیں. ان کے علاوہ ابو العاص سے، عثمان بن عفان سے، پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے. یہاں پر اب میں حدیث پاک ایک اور عرض ہے. آج کل تو مسجدوں میں بچے آتے ہیں، شور ہو جاتے ہیں، بعد ہمارے ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض ہونے سے پہلے اسلام نے ہمیں ان کے بارے میں کیا سبق دیا، ٹھیک ہے نہیں. میرا جھگڑا کسی سے نہیں تھا، میں کسی کو کوئی نیچا دکھانا چاہتا ہوں، اللہ معاف کریں. میرا مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کا دین اور تعلیم آپ تک پہنچ جائے صحیح طریقے سے. حدیث سن لیتے ہیں، پھر اس پر تفصیل. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لا ادخل في صلاة ما اريد اطالتها فاسمع بقاء صبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شدة الوجد امه بالبقاء متفق علیہ. یہ حدیث پاک امام مسلم نے، اور اللہ تمہاری خیر کرے امام احمد، حضرت امام ابو جعفر نے، حضرت امام ابن حبان نے شعب الایمان کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. یہ حدیث سے امام بخاری نے اور مسلم نے نقل کر لی، اس کا مطلب ہے اسناد اس کی صحیح ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اتنے محدثین کا حوالہ دینے کے بعد ہم اس کا ترجمہ سنیں. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز کو پڑھتا ہوں تو چاہتا ہوں اسے لمبی کروں، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی. یہ حدیث سارے محدثین نے نقل. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ حضور کے زمانے میں بھی بچے روتے تھے. زیادہ تر باپ دادے بیٹھے ہوئے، آپ جانتے جب چھوٹا بچہ روتا ہے نا، وہ سائلنٹ موڈ میں نہیں روتا، وہ روتا ہے نا. ہر ایک بچے کی اپنی آواز ہے اور خوب زوردار. ہمارے پنجابیوں کے بچے تو ماشاءاللہ چل سے محلے میں پتہ چلتا ہوتا ہے کہ کسی کا بچہ رو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذرا آواز ایسی دیے ہوئے بچے روتے تھے اس وقت. اگر بچوں کا شور، اب جو بچہ رو رہا ہے وہ شور مچا رہا ہے یا نہیں مچا رہا، اس کے رونے سے شور مچ رہا ہے. نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام اور امام الانبیاء. امام الانبیاء نے نماز مکمل کرنے کے بعد کسی ماں سے یہ بات نہیں کہی، خبردار آج کے بعد بچوں سے نہیں آنے چاہیے. کسی ماں سے نہیں کہی. میری بات یہاں پر آپ سن بھی رہے ہیں، میری بات سوشل میڈیا پر ریکارڈنگ بھی پڑی ہوئی ہے، حدیث بھی اٹھائیں، کسی مفتی سے فتویٰ بھی نہیں کیا. اگر میں غلط ہوں، اگر غلط نہیں ہوں تو پھر توجہ فرمائیے. میرے نبی نے کسی ماں کو نہیں، خبردار آج کے بعد کوئی بچہ مسجد میں نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا میرا دل تو کرتا ہے میں نماز لمبی کر لوں، لیکن چونکہ بچے روتے ہیں، مائیں بھی پیچھے کھڑی ہیں، اس لیے میں نماز کو تھوڑا کر دیتا ہوں، چھوٹا کر.
फरमाते हैं हदीस मुबारक, लेकिन नहीं कि मैं आपको सुना सकूं, अलबत्ता मैं आपको अर्ज कर देता हूं। बच्चे जब शोर मचाएं उनको तो हम डांट दें, मार दें, और जब बड़े लोग शोर मचाएं तो क्या करना चाहिए? भाई कानून एक बराबर होना चाहिए। बच्चे शोर मचाएं तो हम उनको फेंडी लगाएं, और बड़े शोर मचाएं उनको क्या करना चाहिए? मेरे नबी का उसवा और मेरे नबी का किरदार ऐसा कमाल का किरदार है। मैं कल रात तक दुनिया के अंदर अगर कोई मेरे पैमाने जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईसाई होकर पहले नंबर पर उसे मेरे नबी को दिया, क्योंकि मेरे नबी ने जिंदगी का कोई भी पहलू नहीं छोड़ा। हाँ, ऐसा बच्चा मस्जिद में नहीं आना चाहिए। वो बच्चा, यार वो बुजुर्ग आ रहे हैं, उनको रास्ता हो जाए, बुजुर्ग आ रहे रास्ता मस्जिद में पखाना पेशाब कर दे, ऐसा बच्चा मस्जिद में नहीं आना चाहिए। वो बच्चा जो पागल हो, और पागल भी ऐसा हो जिसको अपने सतर का बिल्कुल ख्याल न रहे, वो बच्चा मस्जिद में नहीं आना चाहिए। मस्जिदें ऐसे बच्चों से महफूज रखी जाए जिनके बालू और वो गंदगी और वो चीजें मस्जिद में गिरती है, ऐसा बच्चा मस्जिद बना। हाँ, ऐसा बच्चा जो थोड़ा नमाज का एहतराम, जो आपके साथ खड़ा हो सकता है उसको साथ खड़ा करो। ये बच्चे 8-10 साल के हैं, इनको सब के अंदर खड़ा करो, ठीक है। मराहिब कहलाते हैं जो करीबुल बुलूग हो, बच्चे जो नमाज का एहतराम जानते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे नहीं, लेकिन मेरी क्लास में यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं ज्यादातर मेरे शागिर्दी हैं, हमने नमाज उनको पूरी सिखाई हुई है। उनको कल में आते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज का एहतराम कर सकते हैं, उनको पीछे करने की जरूरत नहीं है। नमाज का एहतराम जानते हैं, नमाज पढ़ना जानते हैं, बस ठीक है, उसको सब के अंदर खड़ा करो। सब के अंदर जब आप खुद खड़ा करेंगे, बाप पोते को लेके खड़ा नमाज में शोर नहीं होगा। हम खुद शोर करवाने के लिए बच्चों को पीछे कर देते हैं। तुर्की के अंदर एक बड़ी बात की गई, बड़ा कमाल की, और बातें अच्छी हैं, लेकिन बच्चे का ना ज़हन ये कच्चा होगा। उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे किसी के सामने जलील न किया जाए। हमारी अपनी फितरत है इसमें, 4 लोगों के सामने हमारी बात कर दी जाए तो हम उसको अपनी ईगो बना देते हैं। बच्चे को प्यार से समझाएं, इंशाल्लाह आपको फिर वो बच्चा तंग करता हुआ नजर नहीं आएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन लोग हैं, हमारे बच्चे ज़हीन हैं माशाअल्लाह, हमारी बच्चियां ज़हीन है यार। हम एक दफा उनको प्यार से बात करेंगे, और बच्चा शरारत ना करे, वो बच्चे ही कैसा है, शरारत तो इसमें की है। या तो हम उम्र के इस हिस्से में पहुंचे और बगैर शरारत किए पहुंचे तो ठीक है जी, हम कहते हैं कि हमने तो सारी जिंदगी शरारत नहीं की। हम भी जब छोटे थे मस्जिद में जाते थे, नमाज पढ़नी है सर कंधा मार दें, कोली मार दें, हम खुद करते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उनको वैसे ही बोलना। अगर आज हमारी नमाजों के अंदर हमारे बच्चे ना आए तो फिर मेरी जान अगली नस्ल का जनाजा पढ़ देना, तुम्हारी नस्लें अगली नमाजी नहीं करेंगी। आज बाप ने अब तो जुम्मे में बच्चे नजर ही नहीं आते यार। हम नमाज पढ़ते रहे, उस वक्त बच्चे कसरत के साथ आते थे, नमाजों में भी और जुम्मे में भी। बच्चों की जबरदस्त किस्म की फौज आपको फौज नजर नहीं आती। उसका क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने मस्जिद को एक जेल खाना की सूरत में आपके सामने रखी। बाहर ना जी एक बड़ा जबरदस्त पैटर्न बनाया गया, उन्होंने बच्चों के लिए ना अलग से कमरे बना दिए। ये बहुत छोटे बच्चे खिलौने भी रख दिए ताकि बच्चे आए उधर खेलें, शोर बजाए, जो मर्जी करें, लोग नमाज पढ़ें, मस्जिद के साथ एक राब्ता कायम हो जाए। बच्चों का नमाज में आना, एहतराम करना, माँ बाप के साथ उनका, ये एक नस्ल का इल्म, तहसीब, तमद्दुन दूसरी नस्ल तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा।
شور مچانے سے آپ کی نماز خراب ہوگی. اتنی اچھی نماز خراب ہوگی. پیار محبت بڑے سے بڑے سخت لوگوں کو بھی نرم کر کے رکھ دیتا ہے. بڑے سے بڑے جو ہے پھنگر لوگ بھی جو ہے وہ اپنا پھن گلا دیتے ہیں. لیکن ایک پیار محبت الفت. آج ہم ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے. کل کو یہ میرے جنہوں نے مجھے پڑھایا, ہم نے زیادہ تر ماری کھائی ہے. ہمارے ساتھ مارتے تھے, ڈنڈے سے مارتے تھے, بل سے مارتے تھے, یہ چیزیں ٹھیک ہے. وہ اساتذہ کرام نے بھی بہت ٹھیک کیا ہماری مستقبل کے لیے, انہوں نے ہمارے ساتھ معاملات کیے. لیکن ہمارے ایک استاد تھے مفتی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, انہوں نے زندگی میں کبھی کسی بچے کو نہیں مارا. وہ باقی استاد کا بار کے نام بھول گیا میں, اور 41 سال عمر ہوگی, کیا یاد ہے بات کریں. لیکن اس استاد کا نام میں آج تک نہیں بولا. اس بندے کا شفقت, پیار, محبت, الفت ایسی تھی کہ یار آج کو بہت ہوئے بھی 30 سال ہو گئے, لیکن آج تک میرے دماغ کے اندر وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے ہمیں پیار سے پڑھایا. نمازی آ جائے نا تو آپ سارے وہی کردار ادا کریں جو میرے استاد نے کردار ادا کیا. سر پہ شفقت کا ہاتھ دیں گے, انشاءاللہ وہ بچے مرتے دم تک آپ کو نہیں بھولیں گے. کہ ہم مسجد میں گئے تھے, باقی باپیں تو ڈانٹتے رہے, باقی لوگ تو ڈانٹتے رہے, یار ایک بندہ تھا جس نے ہمارے ساتھ پیار کیا. دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے نبی کے اسوے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.